اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ نے ہمارا اور اپنا رابطہ اور تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ دعا بنایا ہے۔ دعا کیا ایک سوال ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے محبت کے ساتھ رکھتا ہے۔ جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی ضروریات کی خواہش رکھتی ہے کہ ابا جان مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، امی جان ہم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، عطا فرما دیجئے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ چاہے فقیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے گداگر ہو، چاہے دولت مند ہو، ہر ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہے۔ ہر ایک اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتا ہے، اے اللہ میں آپ کا فقیر بندہ ہوں، آپ مجھے عطا کرنے والے ہیں۔ ایسی خواہش کا نام، ایسے مانگنے کا نام دعا ہے۔ دعا میں کیا ہوتا؟ دعا کے اندر بندہ اپنے آپ کو ذلیل، اپنے آپ کو نکما، اپنے آپ کو کمزور اور اللہ کو سب سے زیادہ دینے والا، سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ میری دعا کو قبول کرنے والا سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر دعا مانگنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور دعا نہیں مانگنے پر عذاب کی وعید بھی سنا دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر سے مجھ سے دعا مانگنے سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ سے کیا مانگے، ہم اپنی ضرورت خود پوری کریں گے، اس میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن کو پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، جھولی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، اس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ان کو ان قریب ذلیل کر کے، کمینہ کر کے کیا دوزخ میں داخل کرے گا۔ اس لیے دعا مانگنے کے اندر شرمندگی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مانگو، پھر مانگو، پھر مانگو، مانگنے میں شرمندگی اچھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہر چیز اللہ سے مانگا کرو، چاہے بڑی چیز ہو چاہے چھوٹی چیز ہو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے، تمہارے شو کی ایک ڈوری بھی ٹوٹ جائے، اس کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، اے اللہ دیکھو میرے چپل ٹوٹ گیا ہے، میری شو کی ڈوری ٹوٹ گئی ہے، اس کا انتظام فرما دیجئے۔ دیکھیے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دو قسم کی تعلیم دی۔ پہلی قسم کی تعلیم یہ دی کہ ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے سامان ہو یا نہ ہو، بیماری دور کرنے کے لیے دوا ہو نہ ہو، ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے پاس دوا ہے تب بھی اللہ سے مانگیے، اے اللہ آپ شفا دیجئے، میں دوا کھا رہا ہوں، آپ شفا دیجئے، میں علاج کر رہا ہوں۔ بندے کو یہ ہرگز بھی دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ بھئی اللہ سے کیوں مانگے، میرے پاس ڈاکٹر ہے، میرے پاس علاج ہے، میرے پاس دوا ہے، میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، جب نہیں ہے جب مانگوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس اسباب ہو، ذرائع ہو، ضرورت پوری کرنے کا سامان ہو، پھر بھی کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اور اس حدیث کے ذریعے سے دوسری تعلیم یہ دی کہ بڑے لوگوں کا رواج ہوا کرتا ہے، جو جتنا بڑا ہوا کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کیا ہے بڑی بڑی چیزیں مانگی جائیں، حقیر اور کم ترین چیزیں نہ مانگی جائیں، غصہ آ جاتا ہے۔ یا چھوٹا آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بڑے آدمی سے ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں کیا مانگے، بڑی چیزیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز میں بتلا دیا اس حدیث کے اندر کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگا کرو، یعنی حقیر چیز، کم ترین چیز، اس کو بھی اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ میرا چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، اس کا جڑانے کا انتظام فرما دیجیے، اس کا اچھا انتظام فرما دیجیے۔ دیکھیے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے ذریعے سے کیسے بندہ اور خدا کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اس احساس کے ساتھ مانگتا ہے کہ میں بالکل چھوٹا ہوں، میں بالکل کمزور ہوں، اور میرا اللہ بہت بڑا ہے، دینے والا ہے، میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، مجیب ہے، یعنی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرو اور پریشان حالی میں بھی دعا مانگا کرو۔ جب بندہ خوشحالی میں بھی دعا مانگتا ہے، پریشان حالی میں بھی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ پریشان حالی کے سلسلے میں اللہ خود فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ دیکھو کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے جب بندہ اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، ہر جگہ سے دروازے بند نظر آتے ہیں، ہر جگہ تلواریں اس کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں، اس وقت اللہ کے علاوہ اس کی نظر کسی پر نہیں جاتی، اللہ ہی سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا مانگنے کی ہمارے اندر عادت آنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، ہر چیز مانگو اللہ سے، ہر جگہ مانگو، ہر وقت مانگو۔ جس طرح فقیر بندوں سے ہر وقت مانگتا ہے، جس کو بڑا سمجھتا ہے فقیر بے وقت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، ہر ایک سے مانگتے ہیں۔ بندے کی بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اللہ سے مانگے تو ہر وقت مانگے، اللہ سے مانگے گے تو ہر چیز مانگے، اللہ سے مانگے گے تو کوئی وقت دیکھے بغیر جس وقت ہو چاہے مانگنے لگے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، کسی انسان سے ایک دفعہ سے 2 دفعہ مانگا جائے تو انسان بیزار ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نفرت آ جاتی ہے کہ بھئی یہ کیسا مانگنے والا بندہ ہے، آئندہ سے اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کی عادت ہو گئی، ہم نے 1 دفعہ دے دیا رحم کر کے، دوسری دفعہ مانگا، دوسری دفعہ بھی دے دیا، اب تیسری دفعہ بھی آ رہا ہے۔ آدمی کے دل میں، دینے والے کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑے شان والے ہیں، اتنی بڑے کرم والے ہیں کہ اللہ سے جتنی دفعہ مانگا جائے اتنی دفعہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ دیکھو بندہ ہمیشہ مجھی سے مانگتا ہے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ ہر گھڑی دینے کے لیے اللہ تیار ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے مانگنے والوں سے بیزار ہوتے ہیں، لیکن آسمان والا نہیں مانگنے والوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو دعا میں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا چاہیے، تضرع اختیار کرنا چاہیے، تذلل اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نکما بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے، ہر ایک کی دعا کو قبول کر کے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگ کر کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے، دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ سے دعا مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کرے۔ میں 1 مہینے سے دعا مانگ رہا ہوں، 2 مہینے سے دعا مانگ رہا ہوں، میں نے تہجد میں اٹھ کر بھی دعا مانگی، میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں افطار سے پہلے بھی دعا مانگی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دعا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، دعا کی قبولیت کس کو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم امتیوں کے لیے بہترین رہنمائی فرمائی، گائیڈنگ فرمائی دعا کے سلسلے میں، اور چند ہدایات دی کہ دیکھو میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ دستور ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کسی چیز کو مانگتے ہیں، کسی خواہش کو پوری ہونے کی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی دعا کو قبول کر کے وہ چیز عطا فرماتے ہیں، ہماری وہ خواہش کی تکمیل کر دیتے ہیں اور وہ سامان ہم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی بندہ دعا مانگتا ہے، اس کے بدلے میں مانگی ہوئی دعا کے بجائے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح خالق ہیں اسی طرح سے حکیم بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں، کیا دینا ہے بندے کو کیا نہیں دینا ہے اللہ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اللہ یہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جو فلاں چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، دنیا کے لیے مناسب نہیں ہے یا آخرت کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بجائے اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو وہ چیز دیتے ہیں،
نہ تو اس کے بجائے کوئی اور چیز دیتے ہیں، بلکہ آنے والی بڑی مصیبت کو، آنے والے بڑے حادثے کو ٹال دیتے ہیں، پورے طریقے سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے دعا مانگی، نہ تو فلاں چیز ملی، نہ تو فلاں سے بہتر چیز ملی، اس کے بدلے میں کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ تو تیسری موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی زندگی میں بہت بڑا حادثہ آنے والا ہوتا ہے، بڑی تکلیف آنے والی ہوا کرتی ہے، بڑی مصیبت آنے والی ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دعا کی برکت سے اس مصیبت کو، اس حادثے کو ٹال دیتے ہیں۔ بندہ اس کا احساس نہیں رکھ سکتا، بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ بندہ دو دعا مانگتا ہے، نہ تو وہ چیز دیتے ہیں، نہ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، نہ تو کوئی مصیبت، نہ تو تکلیف اس سے ہٹ جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو نیکیوں کی شکل میں، ثواب کی شکل میں آخرت میں محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کل حساب کتاب کے دن قیامت کے میدان میں دعا مانگنے والے بندے سے کہا جائے گا کہ بندے یہ فلاں تیری نیکیاں ہے، یہ تیرا ثواب ہے، اس کو لے لے۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے اس قدر ثواب کا کام تو نہیں کیا، میں نے اس قدر نیکیاں تو نہیں کی، لیکن اتنا بڑا ثواب مجھے کہاں سے مل رہا ہے، اتنی بڑی نیکیاں مجھ سے کیسے دی جا رہی ہیں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کو یاد دلائیں گے کہ بندے تجھے یاد ہے فلاں وقت تو نے دعا کی تھی۔ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے تو تجھ سے فلاں چیز مانگی تھی، فلاں گھر مانگا تھا، فلاں جائیداد مانگی تھی، یا دنیا کی فلاں خیر مانگی تھی۔ اللہ فرمائیں گے میں نے وہ تجھے دی تھی؟ بندہ کہے گا نہیں دی تھی۔ کوئی تکلیف تجھ سے دور کی تھی؟ اے اللہ تکلیف دور ہونے کی دعا مانگی لیکن میری تکلیف بھی دور نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جو دعا مانگا ہے اس کے بجائے کوئی اور بہتر چیز میں نے تجھے دی تھی؟ بندہ کہے گا اے اللہ وہ بھی نہیں دی تھی۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے تو نے جتنی دعائیں مانگی تھی میں نے آج کے لیے قبول کر کے ثواب کی شکل میں جو خزانوں اور ڈھیروں پہاڑوں کے برابر یہ ثواب جمع ہے، یہ تیری دعا مانگنے کا ثواب ہے۔ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کتنا اچھا ہوتا کہ دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی جو ہے قبول نہیں ہوتی، ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اتنا بڑا ثواب مجھے جو دیا جا رہا ہے، اگر مجھے دنیا میں معلوم ہوتا کہ میری دعا کے نتیجے میں اس قدر ثواب مل رہا ہے تو میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، آخرت میں پورے کا پورا دمہ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبادات کے بعد بھی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے چند اوقات ہیں، یعنی ہمیشہ یوں تو دعا قبول ہوتی ہے لیکن بعض خاص اوقات ایسے بھی ہیں جس میں دعا کا قبول ہونا یقینی ہوا کرتا ہے۔ ایک تو عبادتوں کے بعد، جیسے نمازوں کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو تہجد کے وقت کی دعا، رات کے آخری حصے کی دعا، اور ایک فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا افطار کے وقت کی دعا، بندہ جو ہے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خواہشات سے بچا رہتا ہے، پورا دن روزے میں حالت میں گزارتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے موقع پر، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے بندہ اس کے اندر جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے، مسلمانوں کے لیے شان کا دن ہے، بہت عبادت کے لیے بہترین دن ہے، دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک وقت ایسا ہے جس میں بندہ دو بھی دعا مانگتا ہے قبول ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں مانگی جانے والی دعائیں، شب قدر میں مانگی جانے والی دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد مانگی جانے والی دعائیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان پریشان حال ہوتا ہے، مستر ہوتا ہے اور بالکل بدحال ہوتا ہے، اس بدحالی کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے، مرغ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس وقت بھی جب بندہ دعا مانگتا ہے اس بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ سے مانگنے کے اندر شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر وقت ہر چیز
اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، مانگنے میں شرمندگی جو ہے اچھی نہیں رہتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے 2-3 ہدایتیں دی۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ دعا مانگتے وقت بندے کے دل میں شک اور تذبذب نہیں ہونے چاہیے۔ بھئی ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے ہدایت دی کہ جب دعا مانگتے ہو تو دعا کے شروع اور دعا کے آخر میں درود پڑھا کرو۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ہوا کرتا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جس دعا کے شروع اور آخر میں مجھ پر درود نہیں بھیجا جاتا وہ دعا آسمان میں معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی، اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ دعا کے شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس سے دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور فرمائے تیسری چیز، دعا کے اندر عاجزی اختیار کیا کرو، تضرع اختیار کرا کرو۔ اپنے چہرے کی بناوٹ اور اپنے ہاتھوں کا اٹھان اس انداز میں ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک بے بس فقیر، ضرورت مند فقیر بڑے آدمی کے سامنے اپنے چہرے کو بیچارگی کے ساتھ بنا لیتا ہے، اپنے چہرے کو ایک دم عاجزی والا چہرہ بنا لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اسی طریقے سے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ پورے تضرع اور گڑ گڑا کے دعا مانگنا چاہیے، رونے کی صورت بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا انتہائی پسند آتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ دعا ملتی ہے، یہ ہدایت کہ آپ علیہ السلام جب دعا مانگا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر آپ اپنے ہاتھوں کو اس قدر اونچا اٹھا لیتے تھے کہ آپ کے بغلوں کے اندر کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، یعنی چادر پہنا کرتے تھے، اس قدر اونچا اٹھایا کرتے تھے ہاتھ کہ آپ دیکھنے والوں کو آپ کے بغل کے اندر کا حصہ نظر آ جاتا تھا، سفیدی نظر آ جاتی تھی، تاکہ ہاتھ اٹھانے کی صورت میں مانگنے کا انداز آ جائے اور زبان سے بھی وہ الفاظ نکلنے لگے، اس کا مزہ ہی جو ہے کچھ رہتا ہے۔ یہ چند آداب، چند ہدایات ہے دعا مانگنے کے۔ آج دنیا کی مسلمانوں کی اکثر 90% ایسی ہے جو اللہ سے دعا مانگنے میں شرمندگی محسوس کرتی ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے اس وقت دعا مانگنا چاہیے جب ہمارے پاس ضرورت کی تکمیل کا سامان نہ ہو، ہمارے پاس علاج و معالجہ نہ ہو، اس وقت دعا مانگنا چاہیے۔ غلط بات ہے، بلکہ آپ کے پاس سامان ہو نہ ہو، آپ کے پاس علاج و معالجے کا سامان ہو نہ ہو، ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دعا مانگنے کے لیے ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ وضو ہو، ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کریں، جانماز بٹھا کے بیٹھ جائیں۔ بے شک یہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع نہ ہو تو بے وضو دعا مانگ سکتے ہیں، بے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ سکتے ہیں، کام کاج کرتے ہوئے دعائیں مانگا کر سکتے ہیں۔ ایسی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی جو اکثر و بیشتر دعائیں صبح شام پڑھنے کی، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، بازار جانے اور آنے کی، اور اس طریقے سے زندگی کے مختلف مراحل کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر اکثر آپ علیہ السلام کا ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی خاص عمل کرنا ثابت ہے، بس زبان سے دعا کرتے تھے، اے اللہ آپ نے میرا فلاں کام کر دیا، آپ کا شکریہ، اے اللہ مجھے فلاں کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما دیجئے۔ صبح و شام کی جو دعائیں احادیث کے اندر آتی ہے اور مصنون دعائیں کے اندر آتی ہے، ان دعاؤں کے سلسلے میں محدثین یہی فرماتے ہیں کہ بہت سی دعائیں نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھائے بغیر مانگا کرتے تھے، ہاتھ اٹھائے بغیر۔ تو پتہ چلتا ہے کہ موقع نہ ہونے کی صورت میں ہم لوگ قبلے کی طرف منہ کیے بغیر، جانماز بچھائے بغیر، وضو کیے بغیر چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول کر کے رہتے ہیں۔ اور آخر بات جو یاد رکھنے کی ہے، نبی علیہ السلام نے حرام مال کی ایک نحوست بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی حرام مال سے پلے ہوئے بدن کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی سفر سے آتا ہے اور اس کا بدن گیلا رہتا ہے، گرد و غبار رہتا ہے،
بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں اور اس کے کپڑوں سے سفر کے آثار نظر آتے ہیں اور پورا بے چارگی کا عالم اس کے اندر نظر آتا ہے، اور پھر بھی جو ہے اے اللہ کہہ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ فقیروں والی شان جھلکتی ہے، مانگنے والا انداز پورے طریقے سے اس کے اندر جھلکتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حرام، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے کپڑے حرام، یعنی اس کی حرام کمائی تھی جس کی وجہ سے حرام کمائی سے اس کا بدن پلا بڑھا، حرام کمائی سے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، حرام کمائی سے کپڑے پہن لیتا ہے، سب کچھ حرام کام کرتا ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اس لیے ہم اپنی دعا کو اللہ کے سامنے قبول کرانا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچانا از حد ضروری ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعا کو قبول کریں گے اور ہماری ضرورت کی تکمیل کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کے سلسلے میں یہ چند باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اللہ سے مانگنے، ہر چیز اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔